بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام، رحمتوں کے سفر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد ذیشان حیدر اور میرے ساتھ موجود ہیں طیبہ یاسین. ناظرین کرام، آج کی نشست میں جو مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، وطن عزیز پاکستان کی ممتاز علمی و روحانی درگاہ عیدگاہ شریف سے جناب حضرت پیر عتیق الرحمن صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ان کے ساتھ عالم اسلام کی خوبصورت آواز، صرف نعت خواں ہی نہیں، نعت گو شاعر بھی، اور ان کا کلام نہ صرف وطن عزیز پاکستان، پوری دنیا میں ایک منفرد حیثیت کا حامل ہے. میری مراد سید الطاف حسین شاہ کاظمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے ہر دو شخصیات کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. یقیناً رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں آپ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. پیر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اس دفعہ رمضان جن کیفیات میں، جن حالات میں آیا ہے، وہ عمومی کیفیات یا عمومی حالات نہیں ہیں. پوری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہے، پوری دنیا کا پہیہ جام ہے. یعنی کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہر بندہ اپنے گھر پر مقید ہو کے رہ گیا ہے. آپ کیا کہیں گے اس صورتحال میں جو رمضان ایک مہمان آیا ہے ہمارے پاس، وہ ہمارے پاس کیا پیغام لے کے آیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالی کا اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق حاصل ہوئی. بے شک. تو سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، پھر آپ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ فقیر کو اپنے اس پلیٹ فارم پہ مدعو کیا. اور جو سوال آپ نے کیا ہے کہ کیسا رمضان شریف گزرا ہے، تو رمضان شریف تو ایسا مہینہ ہے کہ یہ سب مہینوں کا سردار ہے. ایسا ہے. جیسا رمضان گزرتا ہے ایسا کوئی مہینہ گزرتا ہے. بے شک بے شک. اور جیسی اللہ کی کرم نوازیاں رمضان شریف میں ہوتی ہیں، ہر مہینے میں ایسا معاملہ نہیں ہوتا. ماحول ہی نہیں بن پاتا. ماحول بھی اور توفیق بھی. دیکھیں نا، عام آپ دیکھیں کہ آپ روزہ رکھتے ہیں عام روٹین میں، اس کا اور رمضان کے روزوں میں بڑا فرق ہے. آپ ویسے بھوکھا رہنا چاہیں، آپ بھوکھا نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے. لیکن رمضان میں اللہ کی کرم سے آپ روزے رکھتے ہیں 12-16 گھنٹے، بے شک آپ بھوکھا رہ سکتے ہیں. تو یہ کرم نوازی سے ہوتا ہے. بے شک. یہ انسان کی عقل سے ماورا ہے. یہ بالا تر چیزیں ہیں کہ انسان اتنا بھوکھا رہ سکتا ہے. یہ رمضان شریف کی برکتیں ہیں کہ ہم وقتی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں. پوری رات عبادت لوگ کرتے ہیں. اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ رات کو سجود قیام میں گزارتے ہیں، دن کو روزے میں گزارتے ہیں. اور رمضان شریف کا مقصد ہی یہ ہوا کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی ہے کہ جس نے ثواب اور اجر کی نیت سے روزہ رکھا، قیام کیا، کھڑا ہوا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ قیام کرنا یہ اللہ کی محبوب ترین چیز ہے. اور دوسری محبوب ترین چیز جو ہے وہ روزہ ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اس روزے کا اجر میں خود عطا کروں گا، میں خود عطا کروں گا. تو ثم الحمدللہ رمضان شریف تو ملا، لیکن وہ رونقیں، وہ افطاریاں، وہ ہجوم، وہ سحریاں اور وہ مساجد کا رش ہمیں اس دفعہ میسر نہیں ہو سکا. لیکن جیسا کہ قرآن کے اندر آتا ہے ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو اگر مشکل آ گئی ہے تو یقیناً میں کہوں گا کہ آسانیاں بھی آئیں گی اور جلد از جلد آئیں گی. اور انشاءاللہ پہلے سے بھی بہتر طریقے سے رمضان کی رونقیں ہمیں عطا ہوں گی. ہم امید رکھتے ہیں، اللہ سے پر امید ہیں، کیونکہ یہ بھی قرآن میں آتا ہے کہ میرے سے نا امید نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو. ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ
اللہ کرم دوبارہ فرمائے گا، ہمیں پھر رمضان اسی طرح رونق والا رمضان عطا ہوگا. لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھا جائے تو ہمیں انفرادی طور پہ اللہ کی عبادت کرنے کا موقع ملا ہے کہ ہر گھر کے اندر مصلی بچھ گیا ہے، ہر گھر کے اندر جماعتیں ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ کچھ جگہ تو میں نے دیکھا ہے کہ امارات کے اندر کچھ بلڈنگز کے اندر فلیٹس جس میں موجود ہوتے ہیں، وہ تمام فلیٹس والے چھت کے اوپر اکٹھے ہو کے اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ رونقیں بھی اب ہمیں میسر ہو گئی ہیں. ساتھ ہی ساتھ حضور کے جو ارشادات ہیں کہ ہر گھر کے اندر مسجد بیت ہونی چاہیے. بے شک. مسجد بیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں مخصوص جگہ جہاں مصلی ہر وقت بچھا رہے. اگر آپ کا گھر بڑا ہے تو آپ کا گھر میں ایک کمرہ ایسا ہونا چاہیے جو مسجد کہلائے. اگر چھوٹا ہے تو کوئی کارنر ایسا ہونا چاہیے جس میں، اور الحمدللہ وہ چیز اب ہر گھر میں موجود ہے کہ مصلی پراپر ہمیشہ کے لیے بچھ گیا ہے. مسجد بیت بھی شروع ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں موقع مل گیا ہے کہ دنیا سے کٹ کے، کاروبار سے کٹ کے، تعلیمی اداروں سے کٹ کے، اور رشتہ داریاں نبھانے سے کٹ کے، ہر قسم کے معاملے سے کٹ کے ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونے کی توفیق ملی ہے کہ ہم جتنا چاہیں اور جتنا مخفی چاہیں، جتنا تنہائی میں چاہیں، اللہ کے ساتھ ہم وقت گزار سکتے ہیں. اور بہترین انمول ٹائم ہے، سنہری ٹائم ہے کہ ہم اس وقت اس ٹائم کا استعمال کریں اور اللہ کے حضور اس کو گزاریں. بے شک. جیسا کہ آپ نے اپنی ایک بہت ہی مدلل گفتگو میں یہ ساری چیز بتائی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اہل ایمان کے لیے اگر یہ ایک ہم تو اسے آزمائش ہی کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبین کو آزمائشوں سے گزارتا ہے. جی بالکل، آپ یہ درست فرما رہے ہیں کہ آزمائش بھی ہے، اور اس طرح کی آزمائش ہے کہ ہم بذات خود میں بھی کہوں نا تو ہم اگر مل بیٹھ کے عبادت کریں نا، جو اجتماعی عبادت ہوتی ہے وہ آسان ہوتی ہے. ایسا ہی. گھر میں اکیلے انفرادی عبادت مشکل ہوتی ہے. کیسے کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے تو پتہ ہی نہیں چلتا جماعت کا، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی وقت کا نہیں پتہ چلتا. لیکن گھر نماز پڑھنی پڑے بالکل تو سستی آ جاتی ہے، بالکل، دیر ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ آپ کا اکثر اوقات قضا بھی ہو جاتی ہے. تو یہ ہے کہ یہ اس وقت امتحان ہے، اور یہی وقت ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون اس وقت کے اندر بھی میرے تمام حقوق اللہ جو ہیں ان کے اوپر پورا اترے گا. جیسا کہ بر صغیر پاک و ہند میں اولیاء کرام کا کردار اظہر من الشمس ہے، آج کے دور میں خدمت خلق جو لاک ڈاؤن ہے، ہر بندہ مقید ہے، اس میں صوفیاء کا کیا کردار ہے، اور جو ہماری درگاہیں ہیں وہ خدمت خلق کا کیا وہ تسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں؟ جی بالکل، الحمدللہ جیسا کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے جو رہنمائی ملتی ہے اس پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم الحمدللہ خدمت کر رہے ہیں. کہ جیسا رمضان شریف میں افطاریاں ہوتی تھیں تو گورنمنٹ نے کہا کہ اکٹھے بٹھا کے نہیں کھلانا، تو الحمدللہ ہم پارسل میں دے رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ، لوگ آتے ہیں، سلسلہ جاری ہو، سلسلے کو نہیں توڑا، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہے. انسان کے بس میں ہو تو وہ تو 1 روپیہ بھی نہیں لگا سکتا، کسی کو ایک لقمہ نہیں دے سکتا. یہ اس کی توفیق ہے کہ ابھی بھی سلسلہ جاری ہے، اور یہ اس کی قبولیت کی نشانی ہے کہ اس نے جاری رکھا ہے. تو الحمدللہ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے مساجد کے اندر ہم نماز پڑھتے ہیں، فاصلے دے کے پڑھتے ہیں، لیکن نماز چھوڑتے نہیں ہیں. تو اسی طرح صوفیاء کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو مخلوق خدا ہے اس کے لیے دعا بھی کرے. اور بے شک یہ دنیا ان دعاؤں کی تو پھیلی چل رہی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا قائم ہے، ایک تو دنیاوی نظام ہے اور ایک روحانی نظام ہے. دنیاوی نظام بھی، یہ زمین کے جو پلرز ہیں وہ اولیاء کہلاتے ہیں. یہ اولیاء کے سر پہ زمین کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں بیلنس جی ہر دور کے اندر قطب بھی موجود ہیں، بے شک ابدال بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، اولیاء بھی موجود ہیں، غوث بھی موجود ہیں، ایسا ہی ہے، مجدد بھی موجود ہے. تو یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں نا کہ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی غوث، اگر کوئی قطب اپنی دنیا فانی سے رخصت ہوتا ہے تو اسی لمحے
کسی دوسرے کے سینے میں وہ قطبیت داخل کی جاتی ہے اور اس کو ڈیوٹی پہ حفائظ کیا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ قائم ہے دنیا جو ہے یہ ان اولیاء کے سر پہ قائم ہے, اور یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کسی اس دور میں یا کسی دور میں اولیاء موجود نہیں ہیں, ہر دور میں موجود ہے اور انہی کے سر کے اوپر یہ دنیا قائم ہے, انہی کی دعاؤں سے چل رہی ہے. بے شک. شاہ صاحب, جیسا کہ نعت شریف میں آپ کا نام, آپ کا کام, آپ کا کلام کسی تعارف کا محتاج نہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ آج نوجوان نسل میں جو نعت کا شعور اجاگر ہو رہا ہے اس کے لیے ہمیں کن قواعد و ضوابط, کن لوازمات کو پیش نظر رکھ کے نعت شریف پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسکائی میڈیا کہ یہاں ہمیں مدعو کیا آپ لوگوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور نعت کا دور ہے. بے شک. جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے تب سے حضور کی نعت ہو رہی ہے. بے شک ہوتی رہے گی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. اس سے بڑی نعت کوئی نہیں ہے. بے شک. اور یہ ازل سے جاری ہے اور یہ ابد تک جاری رہے گی. بے شک. کائنات کا نظام رک جائے گا لیکن حضور کا ذکر جو ہے وہ نہیں رکے گا, اس لیے کہ ہر چیز کو فنا ہے, ہر چیز فنا ہونے والی ہے, لیکن وہ اس کو فنا نہیں ہے. جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہے اس کو فنا نہیں ہے. سب فنا ہو جائیں گے اور وہ اپنے محبوب پہ درود و سلام پڑھتا رہے گا, اور درود و سلام جو ہے وہ بہترین شکل ہے نعت کی. بے شک ایسا ہی. جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ آج کل جو نعت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نعت کا جو کینوس ہے یہ بہت وسیع ہے. اس کے اندر اس وقت بعض جو بزرگ ہیں ہمارے وہ تو یہ فرماتے ہیں, بات بھی ٹھیک ہے, کہ نعت کا جو لغوی معنی ہے وہ تو تعریف ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن اس وقت نعت کا جو کینوس ہے وہ بہت وسیع ہو چکا ہے. اس میں اپنا درد بھی آپ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, اپنا دکھ پیش کرتے ہیں, اپنی حاجات حضور کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, تو یہ بھی انڈائریکٹلی ایک نعت کا رخ ہے. آج جو نعت ہو رہی ہے اس وقت, میں انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کے اس پلیٹ فارم کے وساطت سے میں یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا کہ آج کل جو نعت ہو رہی ہے یہ نعت نہیں ہے, بلکہ یہ نعت کے نام پر ایک ایسا عجیب و غریب تماشا شروع کر دیا گیا ہے کہ جو نعت کے آداب تھے ان آداب کو پس پش رکھ دیا گیا ہے. بالکل. اور ہمارا اس میں سب سے بڑا قصور کس کا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعت کو اپنے اصل مرکز سے جدا کرنے والے لوگ جو ہیں وہ سامعین ہیں. اگر سامعین گرفت کریں نعت پڑھنے والوں کی پیر صاحب, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اسٹیج کے اوپر پڑھنے والا شخص جو ہے وہ ایسی غلطی کرے گا یا کوئی ایسا کمزور کلام پڑھے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ نعت خان کی اصلاح بھی ہونی چاہیے, لیکن سامعین کی اصلاح پہلے ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو اجازت ہی نہ دیں اسٹیج کے اوپر آنے کی کہ جو اس قسم کے کمزور کلام پڑھتے ہیں. آپ نے بہت زبردست یہ آخری بات کہی کہ سامعین کی سب سے پہلی غلطی ہے, کیونکہ دیکھیں کہ سامعین کو جو سنایا جائے گا وہ انہوں نے اسے سننا ہے. اگر سامعین وہاں پہ گرفت کریں گے یا ہمارے بڑے وہاں پہ انہیں روکیں گے تو پھر اگلی دفعہ وہ پڑھنے والا بھی محتاط ہو کے پڑھے گا. تو کیا سمجھتے ہیں, ہمارے ہاں پاکستان میں ہر بندہ اپنے تئیں تو کوشش کرتا ہے, کیا یہ کوشش قومی سطح پر, سرکاری سطح پر بھی ہونی چاہیے نعت کے فروغ کے لیے کچھ اداروں کا قیام جہاں سے ہماری نوجوان نسل تربیت لے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ جہاں ملک میں مختلف زندگی کے جو شعبے قائم کیے گئے ہیں, آرٹس ہے اور فنون لطیفہ ہے, باقی سارے معاملات ہیں, گورنمنٹ وہاں پہ اگر سرپرستی کرتی ہے, ادارے قائم ہوئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ نعت کو بھی تھوڑا سا ان کو ایک مقام دینا چاہیے. نعت کو یہ مقام دیں گے تو ان کو خود مقام ملے گا, کیونکہ یہ کیا نعت کو مقام دے سکتے ہیں, نعت کو تو اللہ نے مقام دیا ہے, رسول اللہ نے مقام دیا ہے. ان کو نعت کو مقام یہ نہیں دے سکتے, لیکن نعت کا سہارا لے کے یہ اپنی عزتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں. ایک شخص, لوگوں کو بہت سارا اختلاف ان سے ہو سکتا ہے, جنرل ضیاء الحق مرحوم تھے, ان کے دور میں نعت کو فروغ دیا گیا. بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دور میں اوان اقتدار تک نعت کا سلسلہ شروع ہوا. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب
साहिबान इक़्तिदार में हुजूर की मोहब्बत उनके दिलों में होगी तो ऑटोमेटिकली उसके असरात जो हैं वो अवाम उन्नास के ऊपर भी होंगे। ऐसा ही है। तो मैं समझता हूँ कि ज़ियाउल हक को ये क्रेडिट जाता है कि उसने मीडिया के ऊपर, उस वक्त एक चैनल होता था पीटीवी, आपको पता है, बिल्कुल इस तरह, उसी के ऊपर एक नात होती थी 9 बजे की खबरनामे के बाद। तो मैं समझता हूँ ये भी बड़ी बात है, चूँकि वो खुद बड़ी एहतमाम के साथ नात सुनते थे। जब हुक्मरान दुरुस्त हो जाएंगे और उनके दिल में इश्क रसूल का दाइया पैदा हो जाएगा तो उसके असरात ऑटोमेटिकली अवाम के ऊपर भी आएंगे और अवाम के दिलों में भी जो कुछ आप उनको देंगे वो तो वही लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। अगर आप मीडिया के ऊपर दिन रात एक ऐसी चीज़ दे रहे हैं कि जो उनकी अखलाकियात को तबाह कर रही है, तो हर वक्त जो आप मीडिया के ऊपर स्क्रीन के ऊपर एक ही चीज़ आ रही है नौजवान नस्ल ने तो उसी कॉपी तो लोगों ने तो उसी को अडॉप्ट करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक अच्छी चीज़ देंगे लोगों को तो लोग मुसलमान पैदा हुए हैं ना इस मुल्क के, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इसके ऊपर बुनियाद है पाकिस्तान, तो हुजूर के गुलाम है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो माहौल तो दें इन लोगों को, वो माहौल अगर देंगे तो इंशाल्लाह ये लोग कबूल करेंगे। यहाँ पर एक रवायत भी है ना कि जैसे अवाम होती है वैसे उन पे हुक्मरान। हमारी अवाम ऐसी है कि हमारे हुक्मरान ठीक है, हाँ हमारी अवाम इश्क में डूब जाए सरकार के तो हमारे हुक्मरान भी ऐसे आएंगे जो आशिक रसूल होंगे। और ये जैसे शाह जी फरमा रहे हैं कि नात गोई की ज़रूरत सरकार को नहीं है बेशक कि उनकी तारीफ बुलंद, हमें मोहताजी है। हम सरकार की नात पढ़ के अपने मरातिब को बुलंद करते हैं, ठीक है, वगरना उनको ज़रूरत नहीं है। ना ही अल्लाह तबारक व तआला ने कोई कसर छोड़ी है। क्यों? कुरान के अंदर कहता है कि वरफ़अना लका ज़िक्र, क्या कि हर लम्हा हर आन उसकी तारीफ़, मेरे आका की तारीफ़ बुलंद की जा रही है। जी तो मैं चाहूँगा कि इस वक्त आप हमारे नाज़रीन को कौन सा कलाम पेश कर रहे हैं? बहुत सारी नातें मेरी जो मशहूर हैं और बहुत सारे कलाम ऐसे हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जिन ममालिक में मैं नहीं जा सका वहाँ मेरे लिखे हुए कलाम अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाज़ और आपका काम पहुँचा है वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं एक नात मेरे दोस्त हैं जिनकी विसातत से, जिनकी मोहब्बत मुझे यहाँ लेके आई है, यासिर बड़ा मजदूर सा आदमी है, तो उनकी एक फरमाइश है, बड़ी मशहूर नात है, तो उसके चंद अशार मैं पेश करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, अज़ल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। पड़ी है क्या, पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जा के मांगू मैं, पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जा के मांगू मैं, खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। है शहरे इल्म खुद आका अली उसका है दरवाजा, है शहरे इल्म खुद आका अली उसका है दरवाजा, तू दरवाजे से
کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں. انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں کہ رتبے میں ہے کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے. میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. تیرا دامن کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتا. تیرا دامن کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتا کہ دیتے ہیں تجھے آلے ابا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. بہت خوب ماشاءاللہ صاحب آپ نے ایک سما باندھ دیا. واہ واہ بہت خوب شاہ جی نے کتنا کمال ایک لکھا بھی کمال اور پڑھا بھی کمال. اور اس کی اگر آپ تشریح کے اوپر جائیں نا تو اس کی تشریح اتنی لمبی طویل اور خوبصورت ہے نا کہ میرا دل چاہا کہ ایک دو باتیں اس کے حوالے سے میں بھی عرض کرتا چلوں کہ جیسے پورے کلام میں ہی سرکار کے ٹکڑوں میں بات کی. ایسا ہی ہے سرکار کے ٹکڑے ہی تو کھا رہے ہیں کہ دیکھیں نا کہ شروع سے یہ دنیا بنی تو سرکار کی خاطر بنی. بلکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ روایت ہے حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ کہ دنیا میں سب سے پہلے کس چیز کو بنایا گیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر دنیا میں پوری تخلیق ہونے سے پہلے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا, پھر تیرے نبی کے نور سے اس نور کے ٹکڑے کرتا گیا اور لوح بناتا گیا, قلم بناتا گیا, دنیا بنائی, آسمان بنایا, چرند پرند, دریا, خشکی, ہر قسم کی چیز تیرے نبی کے نور سے بنائی گئی ہے. تو یہ ٹکڑے کی جو بات کر رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ پوری دنیا جو ہے یہ سرکار کے ٹکڑے ہی ہیں, یہ سرکار کے ٹکڑے ہی کھا رہے ہیں. اور اس میں جو بڑی خوبصورت بات انہوں نے مولا کائنات کے حوالے سے کی کہ کس طرح جی وہ علی ہے اس کا دروازہ, تو دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. شہر علم خدا کا علی اس کا ہے, واہ واہ واہ, تو دروازے سے آ اور کھائے جا. ایک تو یہ حدیث پاک کی تشریح بھی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. پھر آپ فرما رہے ہیں شاہ جی کہ تو دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے. تو اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک شخص, آپ نے شاید یہ سنا بھی ہوگا واقعہ, کہ ایک شخص گزر ہے تو ایک دیکھتا ہے کہ ایک بابا جی بیٹھے ہیں اور سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھا رہے ہیں. سنا آپ نے؟ بالکل. تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بڑی بھوک لگی ہے تو میں بھی روٹی کھانا چاہتا ہوں. تو اس بابا جی نے اشارہ کیا کہ فلاں سامنے گھر میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے تم فریاد کرنا, تمہیں کھانا مل جائے گا. تو وہاں گیا وہ,
جب اس نے دستک دی تو اندر سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے. آپ سے اس نے فریاد کی, آپ نے خوبصورت کھانا اس کے لیے لے کر آئے, بہترین کھانا لے کے آئے, اس نے تناول کیا. تو کہنے لگا بھائی ایک وہاں سامنے ایک بابا بیٹھا ہے, سوکھی روٹی کھا رہے, اس کے لیے بھی تھوڑا دے دو, لے جاؤں میں. تو حضرت امام نے کہا کہ وہ پتہ ہے کون ہے, یہ انہی کا گھر ہے اور وہ حضرت علی ہیں. اللہ اللہ, یہ پوری دنیا کو کھلا رہے ہیں. تو یہ ان کی شان ہے کہ خود عاجزی میں ہیں اور پوری دنیا کو بانٹ رہے ہیں. تو خوبصورت ماشاءاللہ, بہت خوبصورت اور بہترین کلام لکھا بھی اور پڑھا بھی. اللہ کریم ان کے زبان میں بھی اور ان کے علم میں بھی اضافہ فرمائے. آمین آمین. جیسا کہ یہ آپ نے ساری گفتگو کی, اس کا حدیث قدسی میں بھی ایک ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں آپ کو نہ پیدا کرتا تو کائنات کے چرند پرند, زمین آسمان, حتیٰ کہ کسی چیز کو نہ پیدا کرتا, حتیٰ کہ میں اپنے رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. تو یہ سب کچھ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے. ناظرین کرام, رحمتوں کا سفر جاری و ساری ہے. ابھی وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. جیسے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید الطاف حسین شاہ کاظمی صاحب, میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں اپنی کوئی من پسندیدہ نعت پیش کریں. جی بسم اللہ. میں ایک نعت بھی اپنی لکھی ہوئی اور ایک منقبت جو مجھے دوستوں کا حکم ہے چند اشعار میں پیش کرنے کی سعادت سے بہرہ مند ہوتا ہوں. مشہور نعت میری. تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا, گر تم نہ سنو گے کرم کون کرے گا, حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں. اور میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری ستائیں, آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں.
اسی چوکٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں اور کون ہے الطاف اپنا حال دل جسے کہیں زخم دل کس کو دکھائیں ہائے زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں. اور دو تین اشعار چونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق مولا کائنات حیدر قرار کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ منقبت جو حضرت چراغ گولڑا نصیر ملت حضرت پیر نصیر الدین نصیر گولڑا شریف نے لکھی ہے اور بڑی مشہور ہوئی ہے. چند اشعار میں نے پیش کی اور بڑے وہ ماشاءاللہ لوگوں میں اس کو پسند کیا گیا. چند اشعار پیش کرتا ہوں. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے نظارہ علی کا ہے مرحب دو نیم ہے سرے خیبر پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ یہ مارا علی کا ہے مارا علی کا ہے اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے ہمارا علی کا ہے. اور حاصل منقبت شعر کہ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں چہرے سے ہے عیاں کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں کہ گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے نظارہ علی کا ہے. تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ پر کرم نصیر
علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ کیا بات ہے۔ میں بھی اس مقام پہ یہ کہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب علی کے دیوانے بیٹھے ہوں اور علی کا نام آ جائے تو وہ مچل اٹھتے ہیں، اور میری بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہے۔ اس کیفیت کے اندر کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، تو بس وہ اس محبت میں قبلہ شاہ جی سے اجازت کے ساتھ ایک میں نے ربائی مولا کائنات پہ لکھی، میں وہ عرض کرتا چلوں کہ میں نے کہا چلو مولا کا نام آیا ہے، مولا کائنات کا نام آیا ہے، تو میں بھی مولا کائنات کی بارگاہ میں ایک شعر اپنا لکھا ہوا ربائی کا پیش کر دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا۔ کوئی اللہ دا ولی ہووے یارو، کوئی اللہ دا ولی ہووے، کوئی اللہ دا ولی ہووے، انہوں مشکل نہیں پیندی جدا راکھ علی ہووے، انہوں مشکل نہیں پیندی، انہوں مشکل نہیں پیندی جدا راکھ علی ہووے۔ جیسے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور اس دوران ہمارے کچھ بزرگان ہیں جو کہ گھر میں تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ اگر وہ گھر میں تراویح پڑھ رہے ہیں تو ان کو باجماعت نماز کا ثواب ملے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے اور تقریباً تمام پاکستانیوں کو یہ علم ہے کہ قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس حوالے سے فتویٰ جاری کیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو بوڑھا ہے اور مسجد میں نہیں جا رہا اس وبا کی وجہ سے، تو اس کو وہی ثواب ہوگا جو اس کو مسجد میں جانے کا ثواب تھا۔ ایسا ہی ہے، جیسا جماعت کا ثواب ہونا اس کو مسجد میں تھا، وہ گھر میں نماز پڑھے اس کو وہی ثواب حاصل ہوگا، گھر میں تراویح پڑھے اس کو وہی، بلکہ یہ تو سہولت ہوگی ہے، وہ تو یہ تو خوش قسمتی ہے کہ گھر بیٹھ کے پڑھیں گے تو ثواب جناب مسجد والے ہو جائیں گے۔ بے شک۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھا جائے نا تو ایک جگہ یہ بھی ہے کہ جس طرح نمازی مسجد سے محبت کرتے ہیں نا، مسجد بھی نمازیوں سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک۔ جب یہ معاملات ہوں گے کہ ان لوگ جو محبت کرتے ہیں نمازی مسجد سے تو نہیں آ سکیں گے، تو مسجد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گی کہ یا اللہ میرے اندر داخل ہونے والے نمازی آج کل نہیں آ رہے، تو مہربانی فرما تمام حالات کو ٹھیک کر دے اور انشاءاللہ وہ معاملات سارے درست ہو جائیں گے، اور بے شک آپ نے جو کہا کہ انشاءاللہ وہ ثواب ان کو وہی ہوگا۔ جیسا کہ اب جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مسجد میں جو بزرگان ہمارے بزرگ نہیں جا رہے ان کو بھی ثواب وہی ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دین متین میں کتنی رعایتیں برتی ہیں، ٹھیک، کتنی رعایتیں برتی ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، دین پہ چلنا بہت کٹھن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب نے دین پر چلنے والوں کے لیے کتنی رعایتیں۔ الحمدللہ جب تک علماء بعمل موجود ہیں انشاءاللہ دین کے اندر ہمیں کہیں پہ رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد ہے العلماء ورثتی، اور ایک جگہ یہاں بھی فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی تمام انبیاء کے جو ہیں وہ وارث ہیں، اور ایک جگہ فرمایا کہ میرے وارث ہیں۔ تو لہٰذا جس طرح علماء فرمائیں گے انشاءاللہ ہم ان کی حکم کی تعمیل کریں گے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آج کی ایک بہت طویل نشست آپ کے ساتھ ہوئی اور آخر میں ایک بہت خاص بات
آج کے پروگرام کے روئے رواں ہمارے یاسر علی بھائی، آج ان کی برتھ ڈے بھی ہے، ہم انہیں وش بھی کریں گے اور ان کے لیے نیک تمنائیں، نیک خواہشات کا اظہار بھی کریں گے. اور میں چاہوں گا کہ قبلہ پیر صاحب کرونا کی اس وبا کے لیے آپ خصوصی دعا بھی فرمائیں. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ اور پوری انسانیت کو اس وبا سے نجات دے. آمین. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و طبیبنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین. مولا کریم، آج اس نشست دے طفیل اسی جو تیری رضا واسطے مل بیٹھے، یا اللہ یہ صدقے اور وسیلے دے نال پوری امت مسلمہ دی مغفرت فرما. الہی آمین. مولا کریم، خصوص بالخصوص الحاج یوسف میمن صاحب جو تیری بارگاہ پہنچ چکے نے، یا اللہ انہاں دی بے بہا مغفرت فرما. آمین. انہاں دے مراتب نو بلند اور بالا فرما. آمین. مولا کریم، تمام سامعین، تمام ناظرین جو لوگ اتھے موجود ہیں اور جو نہیں موجود بعد ہی دیکھن گے، مولا تمام دے والدین، رفقا، عزیز و اقارب، متعلقین، متوسلین، تمام دی مغفرت فرما. آمین. تمام دے گناہاں نو معاف فرما. آمین. یا مولا رب. کریم، تو اس بابرکت مہینے دے صدقے، اس پاک راتاں دے صدقے، یا اللہ اس نشست جو تیرے واسطے سجائی گئی، تیرے نبی دی حمد و ثنا واسطے سجائی گئی، یا اللہ اے دے صدقے اور وسیلے دے نال ساڑیاں دعاواں نو قبول و منظور فرما. یا اللہ قبلہ شاہ صاحب تشریف لے آئے، یا اللہ انہاں دے علم اور عمل وچ برکتاں عطا فرما. یا اللہ زبان نو مزید خوبصورتی عطا فرما، تازگی عطا فرما، شگفتگی عطا فرما. یا اللہ انہاں دی زندگی وچ خوشیاں عطا فرما، رزق حلال فراخ و طیب عطا فرما. جناب یاسر بھائی جنہاں نے محفل سجایا ہے اس پلیٹ فارم دے ہوتے، مولا کریم اس سجان دے وچ جس نے جس بھی رنگ وچ حصہ لیا، دام درہم سعی جس طرح بھی دی ہوئی ہے، مولا او دی سعی نو قبول فرما اور اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ کریم، تو غفور الرحیم ہے، تو قادر ہے، تو مطلق ہے. یا اللہ اگر تیرے کل نہ منگیے تو کس کل منگیے. یا اللہ تمام قدرتاں دا تو مالک ہے. تو قرآن اچ فرمایا کہ رزق میرے کو ہے، عزت دا میں مالک ہاں. یا اللہ تو فرمایا کہ عزتہ تو دینا ہے، ذلت تو دینا ہے. یا اللہ سانو عزتہ ہی عطا فرمائی، ذلت تو محفوظ فرمائی، رزق عطا فرمائی، برکت والا رزق عطا فرمائی. یا اللہ پوری امت مسلمہ جس جس مقام تے موجود ہے، یا اللہ آج کل بڑے پریشان ہیں، 2-2.5 مہینے ہو گئے نے. یا اللہ آمدین نہیں ہے، کاروبار بند ہیں، ہن صرف تیری مہربانی نال ہی چلے گا نظام. یا اللہ اپنی مہربانی نو شامل حال فرما. یا اللہ تو پردہ پوشی فرمان والا ہے. یا اللہ تینوں معاملات دا پتہ ہے. یا اللہ رزق تیرے کول ہے، کسے نو بھکھا نہ سلائیں. یا اللہ سب نو رجائیں، اور خصوص بالخصوص اس رمضان دے مہینے دے اندر مولا سب نو خوشیاں فرما دیں، خوشیاں عطا فرما، رزق عطا فرما، عزت عطا فرما، برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما، ہر قسم دی خیر و خوبی عطا فرما، ہر قسم دے شر تو محفوظ فرما، شر شیطان، شر انسان، ہر قسم دے شر تو محفوظ فرما. یا اللہ یہ جڑی وبا، یا اللہ جتھوں بھی آئیے، یا اللہ تیری قدرت تو بھاری نہیں ہے. یا اللہ تو کریم، تو مالک، تو غفور الرحیم. یا اللہ تو 70 ماواں تو زیادہ پیار کرن والا، اور اسی تیری مخلوق اور تیرے فرمان دے مطابق تیرے کو مانگ رہے ہیں. مولا اس وبا نو دور فرما دے. یا اللہ پوری دنیا تو ختم فرما دے، نیست و نابود فرما دے، شفاء کلی عطا فرما دے. یا اللہ تو کریم ہے، تو قادر ہے، تو مطلق ہے. تو ساڑھے دلہ دے حال بھی جاننا ہے، تو ساڑھے ذہنہ نو بھی جاننا ہے، کیفیات نو بھی جاننا ہے، عملہ بھی جاننا ہے. مولا ساڑھے عملہ نو نہ دیکھ، تو نبی پاک دے سونے مکھڑے نو دیکھ، اس واللیل والی زلفہ نو دیکھ، والدحا والے مکھڑے نو دیکھ. یا اللہ اس ذات گرامی نو دیکھ جدی اسی امت ہاں. یا اللہ انہاں دے صدقے اور وسیلے دے نال ساڑی کفالت فرما دے، ساڑی دستگیری فرما دے، ساڑی پشت پنائی فرما دے.
گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، کون ہے تیرے سوا بخشش دینے والا، کون ہے تیرے سوا مغفرت کرنا والا۔ یا اللہ تیرے کول قدرت حاصل ہے اور تیرے کول ہی مانگ رہے ہیں، صدقے دل دے نال مانگ رہے ہیں، یا اللہ ساڑی مغفرت فرما دے، یا اللہ اس نشت سے صدقے اور وسیلے دے نال پوری امت مسلمہ دی مغفرت فرما دے، یا اللہ جڑیاں غلطیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے انہوں نے صرف نظر فرما دے، یا اللہ تم کریم ہے نا، تم معاف فرمان والا ہے، تم معاف فرما کے سارے انو بخش دے، یا اللہ سب تے مہربانی فرما دے، یا اللہ جو دوست احباب دیکھن گے اتھے موجود ہیں انہاں تے دلاں وچ جو بھی خواہشات ہیں تمناواں نے آرزواں نے میرے مالک تو بخوبی واقف ہے، تینوں سب علم ہے اور تیرے کو لی قدرت حاصل ہے، یا اللہ تو ساریاں دی خواہشات پوریاں فرما، تمام دی مشکلات نو آسان فرما، تمام دی مصیبتاں نو دور فرما، دینی دنیاوی اخروی مشکلات آسان فرما، روحانی جسمانی بیماریاں تو شفا عطا فرما، یا اللہ جس طرح اس مقام تے قبلہ شاہ صاحب دی معیت اور رفاقت دے نال حاضری دا شرف حاصل ہویا، کل قیامت لے دن آقا جان رحمت دے قدمہ اسی طرح نعت گوئی شاہ صاحب فرمان اسی سامعین موجود ہوئی ہے، اسی طرح محفل سجان دی توفیق عطا فرما، یا اللہ وہ وڈے دیاڑے یا اللہ اس تے جڑی محفل سجے گی یا اللہ اس وچ بھی شرکت کرن دی توفیق عطا فرمائی، مرتے وقت کلمہ طیبہ عطا فرمائی، ایمان والی موت عطا فرمائی، یا اللہ مومنین اٹھائیں، یا اللہ کل قیامت علیہ دن اپنے سجدہ ریز ہون والے شمار فرمائی، آپ دے ہتھاں دے نال حوض کوثر دا ٹھنڈا اور مٹھا پانی نصیب فرمائی، یا اللہ جو دعاواں منگیاں یا اللہ تو قبول فرما لے، صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی